بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے درس میں دھوکے کے بارے میں بتانا ہے کہ دھوکہ دہی کرنے والا کتنا اللہ کے ہاں مجرم بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من غش، وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مسلمان بدکاری کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے وغیرہ وغیرہ؟ آپ نے فرمایا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، اور مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جھوٹ اور دھوکہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دھوکہ دینے والا آدمی، من غشنا فلیس منا، میری امت میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، لا تمکروا ولا تعینوا ماکرا، آپ نے فرمایا کہ خود بھی مکر نہ کرو اور مکر کرنے والے کی مدد بھی نہ کرو۔ دھوکہ خود بھی نہ دو، دوسرے اس کی مدد بھی نہ کرنا کبھی بھی، کسی حال میں بھی۔ پھر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغادر ینصب له لواء یوم القیامہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا، یہ توجہ سے سننا، قیامت کا دن ہوگا، بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دھوکے باز کون ہے۔ اللہ رب العزت اس کے پیچھے سے ایک جھنڈا گاڑ دے گا بیٹھنے والی جگہ پہ۔ جو آدمی لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، پیچھے سے جھنڈا گاڑ دے گا، اور دور سے پتہ چلے گا وہ جا رہا ہے دھوکے باز آدمی، وہ جا رہا ہے دھوکے باز آدمی۔ ہائے، دھوکہ صرف اور صرف ایک جگہ پہ جائز ہے، یاد رکھیں، دھوکہ میدان جنگ میں جائز ہے۔ الحرب خدا، میرے نبی نے فرمایا کہ آپ دشمن کو دھوکہ دو، آپ کہہ دو کہ ہم نے ادھر جانا ہے، تاکہ دشمن اس طرف ارادہ کر دے اور آپ ادھر چلے جائیں تاکہ اس کے اوپر حملہ کر دے۔ صرف اور صرف میدان جنگ کے اندر، اس کے علاوہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز پڑھی، اشراق پڑھا اور باہر نکلے منڈی کی طرف۔ مدینے میں منڈی، گندم کے اناج پڑا ہوا تھا یا اور کچھ پڑا ہوا تھا۔ رات کو بارش ہوئی، وہ ڈھیر جو پڑا ہوا تھا اس کے اوپر پانی لگا اور اوپر سے گیلی تھی، وہ گندم تھے یا اور کچھ تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ لگایا، بلکہ اوپر سے پانی نہیں، اوپر سے خشک ہو گیا تھا اور اندر سے پانی ذرا گیلا پڑا تھا۔ آپ نے یوں ہاتھ جب لگایا، ہاتھ مارا تو اندر سے گیلا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح بیچ رہے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ جی۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو بتاتے ہو کہ یہ گیلا ہے، یہ گیلا ہے، یہ میرا مال اسی طرح ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اگر نہیں بتاتے تو یہ دھوکہ ہے اور یہ حرام بنے گا تمہارے لیے۔ اور میں نے تجربہ کیا ہے، دیکھا ہے، یہاں تک کہ ریڈی والے بھی ہوتے ہیں نا، وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ 2 نمبر چیز ہے، یہ 1 نمبر ہے نا۔ اللہ رب العزت بظاہر ان کو رزق تھوڑا دیتا ہے لیکن پیچھے سے اتنی برکت ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ جو سکون اس کو مل رہا ہوتا ہے نا، وہ دیکھنے والا آدمی دیکھے تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو تھوڑا سا کمایا، لیکن حقیقت میں ان کو بڑا سکون آ رہا ہوتا ہے۔ بتا دیں پہلے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ خیال کرنا یا عثمان اذا اشتریت، جب بھی آپ کوئی بھی چیز لے لیں، اے عثمان، جب بھی کوئی چیز لے لیں تو آپ برابر لینا، اور جب بیچیں تو برابر بیچیں، ورنہ قرآن کہتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لیتے ہو تو
زیادہ کر کے لیتے ہو، اور جب دیتے ہو تو کم کر کے دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ویل ویل ویل، ایک جہنم میں وادی ہے جس میں 80 سال وہ آدمی غوطہ کھاتا رہے گا۔ کیا ضرورت ہے خواہ تھوڑے سے مال کی وجہ سے دھوکہ دے دیں ہم مسلمانوں کو؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، میری امت میں سے نہیں ہے پھر۔